الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا فرض ہے۔ بہت ساری آیات میں اس کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا وہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا۔ علامہ ابن سعدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں غور و فکر کا حکم دے رہا ہے، اس کے معانی میں غور و فکر کیا جائے اور اس میں اپنی فکر کو لگایا جائے، اس کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو انجام بیان کیے گئے ہیں، اس کے جو لوازم ہیں، اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرے گا تو علوم اور معارف کے خزانے اس کے سامنے کھل جائیں گے اور ہر طرح کے خیر اور ہر تمام قسم کے علوم اسی سے نکلتے ہیں، اور قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے دل میں ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کے درخت کی جڑیں دل میں مضبوطی پاتی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو اپنے رب کی پہچان دیتا ہے، جو ہی سچا اور حقیقی معبود ہے، اور اس کی صفات کمال کو بتلاتا ہے، اور جن صفات نقص سے اس کی تنزیہ ضروری ہے وہ بتاتا ہے، اور ایسے ہی قرآن کریم یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اور اللہ والا بن سکتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ایسے لوگوں کو کیا انعام ملے گا۔ قرآن کریم ہم سے ہمارے دشمن کی بھی پہچان کرواتا ہے، جو حقیقی دشمن ہے اور جو ہمیں عذاب تک لے جانے والا ہے، اور عذاب والوں کی صفات کیا ہیں اور عذاب کے اسباب کیا ہیں۔ جس قدر بندہ قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا، علم، عمل اور بصیرت میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس بات کی ترغیب دی ہے اور اس کا شوق دلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن نازل کرنے کا مقصود و مطلوب یہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے، اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔